بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی سیاست کس قدر منافقت پر مبنی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سب کے سامنے بالکل عیاں ہو گیا ہے۔ ایک طرف دیکھیے کہ میاں نواز شریف 2 دن پہلے APC میں تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہماری ساری کی ساری لڑائی جو ہے وہ ووٹ کو عزت دینے کے لیے ہے، اور ہماری لڑائی ان کے ساتھ ہے جو عمران خان کو لے کے آئے، یعنی فوج اور ISI کے ساتھ لڑائی کی بات کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف منافقت یہ دیکھیے کہ اپنے ہی بندوں کو بیچ کر فوج کی منتیں ترلے کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے NRO دے دیا جائے۔ یہی نہیں، میاں نواز شریف کی بات تو چھوڑیں کہ ان کی بیٹی مریم نواز آج صبح ہی یہ بیان دیتی ہیں کہ جی تمام معاملات، سیاسی معاملات جو ہیں وہ پارلیمان میں طے ہونے چاہیے، اور ایسے معاملات پر فوج کو بالکل بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ گلگت بلتستان کا معاملہ ہو یا کوئی اور سیاسی معاملہ ہو، یہ تمام معاملات پارلیمان میں حل ہونے چاہیے، اور سیاسی رہنماؤں کو نہ تو GHQ بلانا چاہیے، نہ ہی سیاسی رہنماؤں کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے GHQ میں جا کے۔ یہ منافقت کی انتہا ہے کہ ایک طرف یہ بات کی جاتی ہے میڈیا کے سامنے، اور دوسری طرف اپنے نمائندوں کو بھیجا جاتا ہے فوج کے پاس کہ جناب جائیں اور ان کی منتیں ترلے کریں کہ ہمیں کسی طرح سے NRO دے دیں۔ آج DG ISPR نے واضح کر دیا، ان کا پول کھول دیا ان کی منافقت کا اور ان کی سیاست کا، کہ یہ کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج DG ISPR نے واضح کر دیا کہ مریم نواز کی ہدایت پر ہی ان کے پارٹی کے رہنما زبیر عمر 2 دفعہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں، اور ان ملاقاتوں میں مریم نواز اور ان کے والد میاں محمد نواز شریف کے مقدمات کے حوالے سے منتیں ترلے کر چکے ہیں کہ ان کے حوالے سے کچھ انہیں ریلیف دیا جائے۔ DG ISPR نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ دونوں ملاقاتیں، جو ایک ملاقات جو ہے وہ اگست کے آخر میں ہوئی اور دوسری ملاقات 7 ستمبر کو ہوئی، ان ملاقاتوں کا اہتمام جو ہے وہ زبیر عمر کی درخواست پہ ہی کیا گیا تھا، اور یہ دونوں ملاقاتیں جو ہیں وہ مریم نواز اور نواز شریف کے مقدمات کے حوالے سے ہی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آرمی چیف نے زبیر عمر پر واضح کیا کہ یہ تمام معاملات عدالتوں میں ہی طے ہوں گے، یہ قانونی معاملات عدالتوں میں ہی طے کیے جائیں گے، اور فوج کو ان معاملات سے دور رکھا جائے۔ یعنی آرمی چیف نے انہیں صاف واضح طور پر انکار کر دیا کہ ہم کوئی NRO دینے والے نہیں۔ مسلم لیگ نون کے ووٹر سے بھی میں کہوں گا کہ وہ دیکھ لیں یہ ان کی سیاست ہے کیا، یہ اصل میں کون لوگ ہیں، اور کس طرح سے ان کو 35 سال سے بیوقوف بناتے آ رہے ہیں۔ مریم نواز نے ایک طرف کہا کہ جی سیاسی رہنماؤں کو سیاسی معاملات پارلیمان میں طے کرنے چاہیے۔ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا، اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے، وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے، ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے، ان کی مشاورت کا ایشو ہے۔ یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، یہ GHQ میں نہیں ہونے چاہیے۔ یہ منافقت کی انتہا ہے کہ ایک طرف یہ بات کی جاتی ہے میڈیا کے سامنے، اور دوسری طرف اپنے نمائندوں کو بھیجا جاتا ہے فوج کے پاس کہ جناب جائیں اور ان کی منتیں ترلے کریں کہ ہمیں کسی طرح سے NRO دے دیں۔ آج DG ISPR نے واضح کر دیا، ان کا پول کھول دیا ان کی منافقت کا اور ان کی سیاست کا، کہ یہ کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی، ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں، اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی، جس میں DG ISI بھی موجود تھے، اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں، اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی۔ ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی، آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے، اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا۔ ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے۔ میں اس بارے میں اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے بیانات پہ بھی کافی واویلا مچا ہوا ہے۔ شیخ رشید نے انکشاف کیا ہے کہ مختلف پارلیمانی پارٹیوں کے رہنماؤں نے آرمی چیف اور DG ISI سے پچھلے ہفتے کے دوران 2 ملاقاتیں کی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں صرف اور صرف یہی رونا رویا گیا ہے کہ کسی طرح سے ہمیں نیب کے شکنجے سے بچایا جائے، عمران خان کی جو کرپشن کے خلاف مہم ہے اس سے ہمیں بچایا جائے، صرف اور صرف یہی رونا روتے رہے۔ لیکن آرمی چیف نے اور DG ISI نے یہ واضح کر دیا کہ یہ تمام معاملات جو ہیں
وہ عدالتوں میں حل ہوں گے. آپ جا کے اپنے مقدمات کو عدالتوں میں بھگتیں, جا کے وہیں پہ یہ معاملات طے کریں. فوج کو ان معاملات سے دور رکھا جائے. ہم ہر جو بھی سول گورنمنٹ آئے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور صرف ہمارا کام جو ہے وہ حکومت کی مدد کرنا ہے, اور ہم ہر جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا جائے. لیکن سیاستدان جو ہیں وہ جان بوجھ کے فوج کو ان چیزوں میں گھسیٹتے ہیں, اور پھر بعد میں فوج پہ ہی الزام لگاتے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ جمہوری معاملات میں مداخلت کرتی ہے. اور پھر جیسے میاں نواز شریف نے 2 دن پہلے اپنی تقریر میں کہا کہ جی ریاست کے اوپر ایک ریاست بنا رکھی ہے, اور جی تمام ڈوریاں وہ ہلاتے ہیں. جناب آپ اپنی منافقت کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جاتے آپ پھر انہی لوگوں کے پاس ہیں اور جا کے منتیں ترلے کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں NRO دے دو. عوام اب ان منافقوں کو اچھی طرح سے پہچان چکی ہے, ان کی سیاست کو بھی پہچان چکی ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر جو 1,27,00,000 لوگ جنہوں نے پچھلے الیکشن میں میاں نواز شریف کو ان کی کرپشن اور اس کے باوجود کہ عدالت سے سزا یافتہ تھے انہیں ووٹ دیا, اب وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کس قدر منافق لوگ ہیں. یہاں تو یہ پکڑے جانے پر ملک سے بھاگنے کو ترجیح دیتے ہیں, یہاں پھر جا کے GHQ میں تلوے چاڑتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں NRO دے دو, ہمیں پھر یہاں سے بھاگ کر جانے کی اجازت دے دو, پھر ہم واپس آئیں جب موقع بنے, اور پھر اسی طرح سے عوام کو لوٹتے رہیں. لیکن اب ایسا ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ. پاکستان فوج, پاکستان کے ادارے تمام جو ہیں وہ اب یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ ان لٹیروں کرپٹ لوگوں سے ملک کو نجات دلانی ہے اور ملک کو آگے لے کے جانا ہے. عمران خان بھی اسی مشن پہ گامزن ہے, وہ بھی ان لٹیروں کو NRO دینے والے نہیں ہیں. آج سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ فوج نے اور ISPR نے یہ واضح کیا کہ فلاں ہم سے مل رہا ہے اور فلاں آ کے ہم سے NRO مانگ رہا ہے. لیکن اب وہ بھی انہوں نے ابھی اپنے پتے تمام واضح کر دیے ہیں, عوام کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ ان لوگوں کی حقیقت یہ ہے, اور عوام بھی انشاءاللہ اب جان لیں گے ان لوگوں کو, ان کی منافقت کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی. اپنے قریبی لوگوں کا دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.